تو یوسف علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں دعا کی کہ اللہ میں تو پاک دامنی چاہتا ہوں، میں تو عفت چاہتا ہوں، میں تو حیا والی زندگی چاہتا ہوں، میں تو نافرمانی نہیں چاہتا، اے اللہ مجھے جیل منظور ہے، لیکن جس برائی کی طرف یہ عورتیں مجھے، جس مکر کی طرف مجھے دعوت دے رہی ہیں، اللہ میری سے حفاظت فرما۔ چنانچہ اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول کیا، پھر جیل کے اندر چلے گئے۔ پھر جیل کے اندر جب جو عرصہ گزارا، تقریباً 7 سال کا عرصہ گزارا، جیل کے اندر بھی ان کے رہنے کا منظر اللہ پاک نے ذکر کیا کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہ جس جگہ بھی جاتا ہے وہاں اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام جیل کے اندر گئے، وہاں ان کے ساتھ 2 جوان بھی تھے، انہوں نے اپنا خواب بھی ذکر کیا۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو ان کے خواب کی تعبیر بتائی، لیکن خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی بات ان کے سامنے رکھی کہ میں کیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے، میرے آباء و اجداد کا کام کیا تھا، اور ہمیں اللہ پاک نے دنیا میں کس لیے بھیجا ہے کہ یا صاحب السجن ارباب متفرقون، اے میرے جیل کے ساتھیو۔ یعنی کتنا پیارا انداز ہے، محبت بھرا انداز ہے کہ اے میرے جیل کے ساتھیو، کیا ایک اللہ یا کئی خداؤں کو ماننا بہتر ہے یا ایک خدا بہتر ہے؟ یعنی اس طرح بات سمجھائی اور کہا کہ یہ جو لوگوں نے نام کے بت جو ہے اپنے معبود اور خدا بنا رکھے ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوتا صرف اللہ کی ذات سے ہے۔ لہذا اسی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ عبادت صرف اسی کی جائے اور اسی کے دین کی اور اس کے راستے کی پیروی کی جائے۔ اور پھر ان کے خواب کی تعبیر بتائی۔ ایک کو بتایا تو اپنے مالک کو شراب نچوڑ کے پلائے گا، دوسرے کی خواب کی تعبیر تھی کہ تجھے سولی پر لٹکا دیا جائے گا، چنانچہ اس کو سولی دے دی گئی۔ اور دوسرا جو بچ گیا اس کو یوسف علیہ السلام نے کہا بادشاہ سے ذکر کرنا کہ ایک بیچارہ بے گناہ جیل کے اندر قید ہے، اس کی بھی ذرا خیر خبر لے لو۔ لیکن اللہ کا یہ کرنا ہوا کہ اس کو جیل سے باہر آ کے یہ بات جو ہے بھول گئی۔ پھر جو بادشاہ تھا، عزیز مصر تھا، اس کو ایک عجیب خواب آیا۔ اس خواب کو اس نے اپنے رعایا کے پنچایت کے سامنے رکھا، اپنے وزیروں مشیروں کے سامنے رکھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اس کی تعبیر معلوم نہیں ہے۔ پھر اس شخص کو وہ بات یاد آئی کہ خواب کی تعبیر بتانے والا تو ایک جیل کے اندر ہمارا ایک ساتھی تھا، یوسف تھا، اس کا ذکر کیا۔ اس نے کہا کہ میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے۔ اس بادشاہ کو خواب ہی آیا تھا کہ 7 موٹی گائیں کمزور گاؤں کو کھا رہی ہیں اور 7 خشک ہیں اور 7 تر ہیں، تو سبز ہیں۔ تو یہ خواب تھا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتائی اور اس تعبیر اور اس مسئلے کا حل بھی بتایا۔ یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ آئندہ 7 سال جو ہے قحط پڑنے والا ہے، تو اس قحط سے بچنے کا حل بھی بتایا کہ تم جو ہے ان 7 سالوں کے لیے گندم محفوظ کر لو، سٹور کر لو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ گندم کو سٹوں کے اندر، بالیوں کے اندر ہی رہنے دیا جائے، کیونکہ وہ محفوظ رہے گی، خراب نہیں ہوگی، اور جتنی تمہیں ضرورت ہو استعمال کی وہ نکال لو، باقی اس کے سٹوں میں چھوڑ دو، پھر بعد میں اللہ پاک جو ہے آسائش اور وسعت کر دیں گے۔ چنانچہ بادشاہ کے سامنے جب یہ تعبیر رکھی گئی تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ تو بہت کام کا آدمی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے پاس بندہ بھیجا کہ آپ کو رہا کیا جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اس وقت تک جیل سے باہر نہیں آؤں گا جب تک مجھ پر لگا ہوا داغ مجھ پر صاف نہ ہو جائے، کیونکہ میں نے تو اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرنا ہے۔ تو داعی کا جو کردار ہے اس پر اگر داغ ہوگا تو وہ کیسے آگے لوگوں کو دعوت دے گا؟ لہذا پہلا میرا معاملہ صاف کرو۔ بادشاہ کو کہو کہ ان عورتوں کو بلائے جنہوں نے میرے خلاف بات کی تھی، مجھے جیل پر جانے پر مجبور کیا، ان سے جا کے پوچھو کہ یوسف علیہ السلام کا کردار کیسا ہے۔ جب ان عورتوں کو بلایا گیا، انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا، یوسف علیہ السلام کے کردار کی صداقت بیان کی کہ یوسف سچا ہے، وہ کھرا ہے، اس کے کردار میں کوئی کھوٹ نہیں، اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں، اس کی نظر میں کوئی کھوٹ نہیں، وہ تو پاک دامن عفت کا سرچشمہ ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام ان کی اس گواہی کو سننے کے بعد جو ہے یوسف علیہ السلام جیل سے باہر تشریف لائے اور کہا کہ میں نے یہ اس لیے کیا ہے، جس نے میرے پر احسان کیا تھا، اپنے گھر کے اندر مجھے جگہ دی تھی، میرے اوپر نیکی کی تھی، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس کے گھر والوں کے ساتھ بددیانتی یا خیانت کا دل کے اندر خیال سوچا تھا، ورنہ تو انسان کیا ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا نفس تو اس کو گناہوں کی طرف ہی آمادہ کرتا ہے، لیکن جس کو اللہ پاک محفوظ کر لے، اللہ تو بڑی بخشنے والی ذات ہے، رحم کرنے والی ذات ہے۔ تو انبیاء کرام کی ذات گناہوں سے معصوم ہوا کرتے ہیں۔ انبیاء کی یہ شان ہے کہ اللہ پاک عام لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم نے گناہوں کے قریب نہیں جانا۔ نبی کی یہ شان ہوا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ گناہ کو کہتے ہیں کہ تو نے میرے اس بندے کے قریب نہیں جانا۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے یوسف سے بے حیائی کو اور نافرمانی کو دور کر دیا، اللہ پاک نے محفوظ کر دیا۔ تو پھر یوسف علیہ السلام کا یہ صبر، بچپن کے اندر معصومیت کا دور ہے، معصومیت کا، بچپن کا، کھیلنے کودنے کا زمانہ ہے، اسی وقت سے مشقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ سگے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کنویں کے اندر ڈال دیا، پھر وہاں سے بکتے بکاتے مصر کے اندر پہنچے، مصر سے پھر جیل کے اندر اتنا عرصہ جو ہے گزارا۔ تو یہ مشقت کا عرصہ جو گزارا، اللہ پاک نے اس صبر کا، اس پریشانی کا جو پھل دیا، جس ملک کے اندر ان کو
जेल के अंदर रखा गया था, आप अलैहिस्सलाम की कारकर्दगी, अखलाक और उम्दा किरदार की बदौलत आपको वजीर खजाना बना दिया गया।